3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید زوار حسین جعفری ابن سید انوار حسین جعفری، سید فاتح حسین ابن سید باقر حسین کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح جميع المرحومين سيما المتعلقين لهؤلاء الحاضرين ولا سيما إلى روح المرحوم المغفور سید زوار حسین جعفری ابن سید انوار حسین جعفری و سید فاتح حسین ابن سید باقر حسین، اللہم اغفر ذنوبہما وارحم علی احوالہما واحشرہما مع النبی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه الشريفة وأحدها بسم الله الرحمن الرحيم، حب علي في الإسلام كالملح
فی الطعام. صلوات. قابل قدر جناب مولانا نعمت علی سدھو صاحب قمی و سادات و مؤمنین و مومنات رضا جعفری اور ان کی فیملی کے زیر اہتمام آج کی سالانہ مجلس اعزاز جو محمدیہ سینٹر ورجینیا میں منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے حب علی. آج ہم 50 منٹ گفتگو کریں گے مولا علی کی محبت کے اسٹیٹس پر. جس حدیث شریف کو عنوان کلام کے طور پہ پیش کیا ہے، اس میں حضور نے ارشاد فرمایا حب علی فی الاسلام کالملح فی الطعام. علی کی محبت کا اسٹیٹس اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کا ہوتا ہے. کھانا بغیر نمک کے پھیکا ہے، اسلام بغیر حب علی کے ٹیسٹ لیس ہے. انلیس کہ کسی کو بغض علی کا بلڈ پریشر ہو تو اس کی دوائی الہی فارمیسی میں بھی نہیں ملتی. ارشاد فرمایا حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے. راکھ کے بعد کوئی سائنٹسٹ اسے لکڑی نہیں بنا سکتا. حب علی کی وجہ سے محو ہونے والے گناہوں کو فرشتہ بھی تلاش نہیں کر سکتا. لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور علی کا بغض ایسی برائی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. نعرہ لگاتے جائیں گے تو نکتے انشاءاللہ سب گرم ہو جائے گا. ذرا تھوڑا سا ساتھ ہیٹر کی جگہ اس عنوان کو چنا ہے. جی ہاں انشاءاللہ. تو حب علی یاکل السیئات. علی کی محبت ہر برائی کو انسان سے دور کر دیتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کی محبت بھی ہو، حاکم شام کی منافقت بھی ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. ایک دل میں دو چیزیں رہ نہیں سکتی. تبھی ارشاد فرمایا حب علی. علی کی محبت روح العبادہ، عبادت کی روح ہے.
روح کا کام یہ ہے کہ جب تک روح رہتی ہے آپ اپنے پیارے کو گھر میں رکھتے ہیں، روح چلی جاتی ہے آپ قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ نبی نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اگر عرش تک عبادت پہنچانی ہے تو میرے بھائی علی کی محبت کے ساتھ پہنچے گی، اگر علی کی محبت نہیں تو وہ اتنی متعفن اور مردہ ہو جائے گی کہ فرشتے دنیا کے قبرستانوں میں دفن کر دیں گے، آسمانوں کی فضاؤں میں پہنچائیں گے نہیں۔ اگر اللہ تک پہنچانی ہے عبادت تو علی کی محبت کے ذریعے پہنچے۔ تبھی ارشاد فرمایا جاء جبریل من اللہ عز وجل بورقۃ آسن مکتوب فیہا ببیاض قد نفترست محبت علی ابن ابی طالب فبلغہم عنی۔ حضور فرماتے ہیں میرے پاس ایک روز جبریل آئے اور میرے پاس بڑا طلائی کاغذ لائے، خوبصورت ترین کاغذ لائے، خضرا، جس کے اوپر قلم سے لکھا تھا، نور کے قلم سے اللہ نے خود لکھا تھا نور کے قلم سے کہ اے میرے حبیب میں نے تحقیق علی کی محبت کو دنیا پہ فرض کر دیا ہے، تم پہ بھی فرض ہے کہ ساری دنیا تک علی کی محبت کا میرا پیغام عام کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے الا ومن احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ کافاہ بالجنہ۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ رضی اللہ عنہ ہو گیا اور جنت اس کی ہو گئی۔ گویا معیار رضی اللہ اور معیار بہشت بغض علی نہیں، محبت علی ابن ابی طالب۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، حب علی ذہن میں رہے۔ الا ومن احب علیا استغفرت له الملائکۃ ویفتح له ابواب الجنان یدخل من ای باب شاء۔ فرمایا جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے، بدی اور خوبی لکھنے والے فرشتے محب علی کے لیے مغفرت کی تسبیح پڑھتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں بارے الہ اسے معاف کر دے، اور قیامت کے دن محب علی کے لیے اللہ 8 دروازے جنتوں کے کھول کے کہے گا جس دروازے سے دل چاہے اے محب علی بغیر روک ٹوک کے گزر جا۔ الا ومن احب علیا، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ وحاسب لہ حساب الانبیاء۔ جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے اس کو اللہ اصحاب الیمین میں قرار دے گا، اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور اس کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا جتنا انبیاء کا حساب ہوگا۔ ذرا اسٹیٹس دیکھیں، محب علی نبی تو نہیں مگر اسٹیٹس میں آسانی حساب میں نبی کے ہم پلہ ضرور ہے۔ جتنا آسان انبیاء کا حساب ہوگا اتنا ہی محب
علی کا ہوگا. پھر فرمایا الا ومن احب علی، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے، لا یخرج من الدنیا حتی یشرب الکوثر ویأکل من الشجرۃ الطوبی ویری مکانہ فی الجنہ. میرے بھائی علی کا محب اس وقت تک دنیا سے مرے گا نہیں جب تک ساقی کوثر کے ہاتھوں اس زندگی میں کوثر کا جام نہ پی لے، اور جب تک اس درخت سے کھانا نہ کھا لے، پھل نہ کھا لے جس سے آدم کو منع کیا گیا تھا. اور محب علی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا مقام جنت کا زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے. نعرہ حیدری. الا ومن احب علی حون اللہ علیہ سکرات الموت ویجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت رکھنے والے کے لیے اللہ موت کی سختیوں کو ختم کر دیتا ہے. موت کی کوئی سختی میرے بھائی علی کے محب کے لیے باقی نہیں رہتی، اور میرے بھائی علی کے محب کی قبر کو اللہ جنت کا ایسا باغ بنا دیتا ہے کہ فرشتے آ کر اس باغ کی سلامی کرتے ہیں. دنیا کو حضور کے بارے میں شک ہے کہ حضور کی قبر کی زیارت جائز ہے یا نہیں. حضور فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محب کی زیارت فرشتے کرتے ہیں. آواز بلند پر صلوات. الا ومن احب علیا یرفع اللہ احوال منکر و نکیر. جو علی سے محبت کر لے اللہ منکر و نکیر کے سوالات کی سختیوں کو نرمیوں میں بدل دیتا ہے. وَشَفَعُ سَمَانِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. قیامت کے دن اللہ محب علی کو اجازت دے گا کہ اپنے خاندان کے 80 افراد کی سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتا ہے. اور قبر کو وَفَسَحَ قَبْرَهُ 70 عَامًا. اللہ محب علی کی قبر کو اتنا طولانی کر دیتا ہے کہ 70 سال کوئی چلتا رہے تو علی کے محب کی قبر کا محل ختم نہ ہو. الا ومن احب علیا تقبل اللہ حسناتہ ویتجاوز عن سیئاتہ وکان رفیق حمزہ سید الشہداء فی الجنت. حضور فرماتے ہیں محب علی کی ہر نیکی قبول ہے، محب علی کی ہر برائی محو ہے، اور قیامت کے دن محب علی حمزہ سید الشہداء کا جنت میں نیبر ہوگا. جہاں سید الشہداء حمزہ کا محل ہوگا وہاں محب علی کا محل ہوگا. الا ومن احب علیا جاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر فی لیلۃ البدر. محب علی جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. دنیا کو شک ہے حضور نور ہے کہ نہیں. علی کی محبت کا نور اتنا عظیم ہے کہ قیامت میں یہ خاکی نور بن جائے. مر على الصراط كالبرق الخاطف. علی کا محب صراط سے
یوں گزر جائے گا جیسے بجلی کڑک جاتی ہے. ماشاءاللہ اللہ اکبر. بجلی سے، بجلی کی رفتار تیز محب علی پل صراط سے گزر جائے گا. بلکہ حضور نے یہاں پر ایک عجیب جملہ within the bracket بھی کہا کہ جب میرے بھائی علی کا محب مومن گزر رہا ہوگا تو جہنم کی چیخیں نکل جائیں گی اور جہنم کہے گی جز یا مومن، اے علی کے چاہنے والے جلدی گزر جا، تیرے نور ولایت علی نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا. نعرہ حیدری. الا ومن احب علیا. یہ جو جملہ ابھی عرض کر رہا ہوں اس پہ خاص توجہ کا طالب ہوں، انشاءاللہ اس قابل ہوگا کہ آپ احساس سردی کا نہ کرتے ہوئے اس ٹاپک کو اور اس جملے کو سنیں گے. اب تو سردی نہیں رہی نا، تو بس اب ذرا نعرہ لگائیں نا زور کا، تو آگے چلے. پنجنارے پنجتری سوا لکھ نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. تو یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں اسے خاص توجہ سے سنیے. الا ومن احب علیا اجرا على لسانه الثواب واثبت في قلبه الحکمت ويفتح له ابواب الرحمہ. اللہ کا نبی فرما رہا ہے جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے وہ زمانے کا ابو ذر بن جاتا ہے، وہ سچا ہو جاتا ہے، جھوٹ اس کی زبان پہ آ نہیں سکتا، اس لیے کہ حب علی ایسی سچائی ہے کہ زبان پہ پھر جھوٹ نہیں آتا، زبان سچی ہو جاتی ہے. اور وَأَجْرَى وَأَثْبَتَ فِي قَلْبِهِ الْحِكْمَةَ، اللہ محب علی کو وقت کا لقمان بنا دیتا ہے. وَيُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، محب علی کے لیے اللہ رحمتوں کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. یعنی اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ حب علی کتنا بڑا کیمیا ہے تو وہ رزق کو تلاش نہ کریں بلکہ رزق ان کو تلاش کریں. وہ مقدر کے پیچھے نہ جائیں، مقدر ان کے وجود کی بھیک مانگے. الا ومن احب علیا سمی امینہ فی الارض. جو علی کا محب ہے وہ زمین پر اللہ کا ٹرسٹی ہے. یہ آپ ذرا سمجھ لیں. آج کل جو اداروں میں سیاستیں چلتی ہیں، یہاں تو انشاءاللہ نہیں ہوں گی، اللہ کرے نہ ہی ہو، اکثر ہمارے اداروں میں آج کل مانچسٹر تک گیا ہوں سیاستوں سے پر ادارے ہیں. ماشاءاللہ. جی ہاں، کوئی ٹرسٹی، کوئی ڈائریکٹر، کوئی یہ کچھ وہ. بہرحال کئی جگہوں پہ جب پابندیاں لگی تو پتا چلا کہ ٹرسٹی صاحب نے پابندی لگوا دی. ٹرسٹی اتنا طاقتور ہوتا ہے ادارے میں کہ سارا ادارہ ایک طرف ہو جائے. ٹرسٹی اپنی مرضی سے جسے چاہے بلائے، جسے چاہے نہ بلائے. یہ ٹرسٹی اگر سمجھ میں آ گئے تو بات سمجھ لیجئے کہ جب ٹرسٹی اتنا طاقتور ہے ایک چھوٹے سے ادارے کا، علی کا محب ادارے کا نہیں، زمین کا ٹرسٹی ہے. زمین میں جو چاہے علی کا محب کر سکتا ہے. زمین خزانے اگل دے گی علی کے محب کے لیے. علی کا محب اللہ کا امین ہے، اللہ کا ٹرسٹی ہے روئے زمین پر. الا ومن احب علیا وضع على راسه تاج الکرامت مکتوب فیہا شیعۃ علی ابن ابی طالب هم الفائزون
हुमुल मुफ्लिहून यौमल क़ियामा। अली के मुहिब को क़यामत के दिन अल्लाह के फरिश्ते एक ऐसा ताज पहनाएंगे जिस ताज पर कलम कुदरत से लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये अली का मुहिब है, इसे ताज पहनाया जा रहा है, इसलिए कि अली के मुहिब के लिए जन्नत भी है, अली के मुहिब के लिए आखिरत में कामयाबी भी है। जिस जगह सब परेशान हाल खड़े होंगे वहां अली का मुहिब क्राउन प्रिंस बन के खड़ा होगा। अला वमन अहब्बा अलियन कतबल्लाहु लहू बराअतम मिनन निफाक बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक व जवाज़न अला सिरात व अमानम मिनल अज़ाब। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं अपना टॉपिक जाया ना करूं, कोई और चीज पढ़ देता हूं। अगर थक गए हैं, सर्दी है तो मैं कुछ और अब ये 4 जुमले सुने, 4 चांद लग जाएंगे इस तकरीर को। हुजूर ने फरमाया जो मेरे भाई अली से मोहब्बत कर ले, अल्लाह अपने कलम से लिख देता है कि मुहिब्बे अली के पास न जहन्नम आएगी, न मुनाफिकत आएगी, न अजाब आएगा, न हिसाब आएगा। अला वमन अहब्बा अलियन ला युनशरु लहू दीवानुन वला युनसबु लहू मीज़ानुन व युफ्तहु लहू अबवाबुल जिनान अस-समान। ये जुमला बड़ा अजीब है, इसे समझाने के लिए जरा रुकना पड़ेगा 1 मिनट। ये बात समझानी होगी, अल्लाह इस दुनिया में सत्तारुल उयूब है ना। सत्तारुल उयूब ऐसा है कि आपकी खूबियों को पब्लिक करता है, मेरी और आपकी खामियों पे कब्र डालता है। मौला ने भी कहा था कि हमारा हर मोमिन, हर शिया एक सिफत अल्लाह की रखता होगा, और वो सिफत ये है कि वो कवर अप करेगा दूसरों को, अपनी बुराइयों पे नजर रखेगा, दूसरों की अच्छाइयों पे नजर रखेगा। हमने उलट समझा है इस हदीस को। मुलाज़ा फरमा रहे, अल्लाह है सत्तारुल उयूब। मौला अली फरमाते हैं अगर अल्लाह ऐब उछालने पे आ जाए, जाहिर करने पे, तो बाप बेटे को सलाम न करे, भाई भाई को सलाम न करे। इस दर्जा इंसान आलूदा गुनाह है इस दुनिया में। यह उसकी करम नवाजी है कि उसने सबके पर्दे रखे हुए। मगर कयामत के दिन अल्लाह हो जाएगा कशाफुल उयूब, हम हो जाएंगे सत्तारुल उयूब। यहां हम ऐब खोलते हैं, वहां हम ऐब छुपाएंगे। यहां अल्लाह ऐब पर सत्र डालता है, वहां खोल देगा। वहां सबके राज एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। कितनी शर्म की बात है कि वहां पता चले कि हम सीक्रेट तौर पर क्या क्या करते थे। कितनी शर्म आएगी, अहले महशर के सामने वीडियोस चल जाएंगी, डीवीडीज चल जाएंगी। जैसे आज देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर पूरी दुनिया अनवेल हो गई है, वहां हर बंदे का हर काम बिल्कुल अनवेल हो जाएगा। यौम तुबला सराइर, कयामत की निशानी यही है कि जिस दिन राज राज नहीं रहेंगे। ये बात अगर समझ ली, अब जुमला सुनी। अली के मुहिब का स्टेटस कैसा चेंज हो रहा है। फरमाते हैं
بڑا عجیب جملہ ہے، اگر توجہ فرما لی تو ساری محنت سوارت ہو جائے گی اس ایک جملے پہ پیغمبر کے۔ فرماتے ہیں الا ومن احب علی لا ينشر له دیوان، جو میرے بھائی علی کا محب ہے قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کو کھولا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا اسٹیٹس بدل گیا کہ وہاں پر بھی اللہ عزت رکھے گا حب علی کی وجہ سے۔ نعرہ حیدری۔ یہ میں ان بھائیوں کے لیے جو بعد میں بیچارے زحمت فرماتے ہیں، برائی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا، میں کتاب کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے القطرہ فی مناقب العطرہ، آیت اللہ العظمی، احمد مستنبط رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، 2 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ ہزاروں فضائل لکھنے کے بعد اہل بیت کے آیت اللہ نے کہا میں نے قطرہ بھی نہیں لکھا، اس کا نام بھی قطرہ رکھتا ہوں۔ یہ حوضے کا قطرہ اس کتاب قطرہ کا ایک قطرہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، تاکہ اندازہ بھی ہو جی ہاں کہ کس کتاب سے پڑھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب سنی سنائی بات کرنے والے زیادہ آ رہے ہیں، کتابوں والے بہت کم ہو رہے ہیں، تو لہذا یہ سنی سنائی والوں سے تو کوئی پوچھے گا نہیں، ہم سے تو خیر حق ہے ہر ایک کو پوچھنے کا، ہم تو حوزے کے طالب علم ہیں، بالکل آپ کو بتائیں گے۔ اور یہاں پر میں عزت حاصل کر رہا ہوں آج ورجینیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جملہ اور کہنے کی۔ اس کی کتاب کا نام ہے صفوۃ الاخبار، اور روایت ہے اعمش سے، اعمش کی روایت ہے کہ رأیت جاریۃ سوداء فی المدینہ امیہ، میں مدینے میں ذریعہ رسول سے ہٹا تو میں نے باہر دیکھا کہ ایک نابینا کنیز ہے جو کہہ رہی ہے، ہاتھ میں اس کے جام ہے، وہ ایک کاسے میں سے اس جام میں پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے اشربوا حبا لمولاي علی ابن ابی طالب، اے ذریعہ رسول کا طواف کرنے والوں، میرے مولا علی ابن ابی طالب کی محبت کی وجہ سے یہ جام پانی کا پی لو۔ اللہ بلائنڈ لو سنی تھی اور آج آنکھوں سے دیکھ لی، آج میں نے دیکھ لیا۔ میں چلا گیا مکے، موسم حج تھا، حج سے فارغ ہوا، کعبے کے جوار میں کھڑا تھا، رأیت تلک الجاریہ سودا امیہ، وہی زریرہ، میں نے اسی کو دیکھا بصیرہ کہ آج پھر پانی پلا رہی ہے مگر دونوں آنکھیں اس کی روشن ہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ اور آج یہ جملہ کہہ رہی ہے اشربوا حبا لمن رد اللہ بہی بصری، اس میرے مولا، اس میرے آقا کی محبت میں پیو جس کے صدقے میں اللہ نے میری آنکھوں کی بینائی پلٹا دی۔ تھک تو نہیں گئے؟ فما شأنک یا جاریہ، میں نے کہا یہ بتا اے کنیز یہ تیرا ماجرا کیا ہے؟ مدینہ میں تجھے دیکھا تھا زریرہ امیہ نابینا، مکہ میں دیکھا ہے بصیرہ آنکھوں کے ساتھ، وہاں کہہ رہی تھی میرے مولا علی ابن ابی طالب کی محبت کی وجہ سے یہ جام پیو، یہاں کہہ رہی ہے
اس کی محبت میں جام پیو جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے نور بصر عطا کیا۔ ایک بات آج سمجھ لینا، اور یہی معال مجلس ہے، مجالس کے اندر اگر آپ نے مقابلہ بازی بھی کرنی ہے تو پھر حب علی سے کیجئے، حب علی سے کیجئے، محبت حسین سے کیجئے، قربتاً اللہ کیجئے، جیسے یہ خاتون کر رہی ہے۔ یعنی خاتون کا اسٹیٹس بدل گیا مگر جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ نابینا تھی تو ویسے تھی، بینا ہوئی تو ویسے، یعنی جو علی کا محب ہے اس کے حالات کبھی بدلتے نہیں ہیں، وہ امپریس نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہ کہنا ہم یہاں آ گئے ہیں ہمارا مزاج بدل گیا ہے، علی کے شیعہ کا مزاج تو جنت میں نہیں بدلتا، یہاں کیسے بدلے گا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا فما شانوں کے یا جاریہ، اے کنیز یہ بتا یہ تیرا معاملہ کیا ہے؟ وہاں نہ بینا یہاں بینا، وہاں وہ جذبہ یہاں یہ جذبہ۔ کہنے لگی اب تو ظاہر ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہاں تو اس نے مجھے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ راوی کہتا ہے مجھے کہنے لگی کہ جب میں پانی پلا رہی تھی مدینے میں تو میرے سامنے آیا رأیت رجلا، ایک مرد سامنے آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا حل انت مولاتو علی ابن ابی طالب، کیا تو واقعا مولا علی کی کنیز ہے؟ تو میں نے کہا نعم انا مولاتو علی ابن ابی طالب، میں مولا علی کی کنیز ہوں۔ تو اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے آسمان کی طرف اور اس نے کہا اللہم یا رب ان کانت صادقتاً، بار الہا اگر یہ اپنے دعوے میں سچی ہے، رد لہا بصرہا بہی، اسی علی کے صدقے میں اس کی آنکھوں کو پلٹا دے۔ اس نے دعا کی، میری دونوں آنکھیں پلٹ آئیں، میں نے جو اس بندے کو دیکھا جو سفید ریش تھا، میں نے پوچھا من انتا، تو ہے کون مجھ پہ احسان کرنے والا؟ اس نے کہا انا الخضر وانا من شیعت علی ابن ابی طالب۔ مولانا فرما لیا آپ نے کیا کہنا حب علی کا۔ یہیں پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک جملہ میں اور عرض کر دوں۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا حضور سے کہ علی کی محبت کہاں تک کی جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یبن عمر، اے عمر کے بیٹے، لو ان احدا قام عبد اللہ، اگر کوئی شخص صف قدمیہ بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر یا عبد اللہ الف عام، 1000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، ثم قتل بین الصفا والمروہ، اپنی زندگی کے آخری سال میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلوماً قتل ہو جائے، مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائے، وَكَانَ لَهُ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے لیے کوہ احد نہیں، پوری زمین اللہ سونے کی بنا دے اور سارا سونا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وَكَانَ لَهُ عِبَادٌ، اور اللہ اس کے لیے بہت زیادہ 1000 غلام دے، ملکن لہو جو اس کی ملکیت میں ہو، فَأَعْتَقَهُمْ، اور سب کے سب کو راہ خدا میں وہ آزاد کر دے، ثم بعد ذالک الخیر، اتنی خیر کے باوجود، اتنی نیکیوں کے باوجود، لقی اللہ یوم القیامت باغضا لعلی ابن ابی طالب حشر فی النار مع الداخلین، اگر اس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہیں ہوگی تو جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ سکتا۔
حشر مع الخاسرین وزج بأعمالہ فی النار. فرمایا جتنے اعمال ہیں اللہ اس کے سارے اعمال کو اس کے سر پہ رکھ دے گا اور اعمال سمیت دشمن علی کو جہنم میں ڈال دے گا. لم یشم رائحۃ الجنہ، علی کا دشمن تو جنت کی خوشبو جو 500 سال دور مسافت سے آتی ہے اس کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے حب علی. اب 3 جملے اور سن لیں اور آج کی مجلس یہاں پر اختتام پذیر ہو جائے. ایک جملہ جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں اسے بھی توجہ سے سنیے گا. فرمایا الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کر لے، جو شخص علی سے محبت کر لے، فرمایا لصافحتہ الملائکۃ وزارتہ ارواح الانبیاء. علی کے محب کی قبر میں مصافحہ کرنے کے لیے جبریل و میکائیل آتے ہیں اور علی کے محب کی زیارت کرنے کے لیے آدم و نوح و ابراہیم آتے ہیں. آپ سمجھے ذرا، آج علی کے فضائل نہیں آ رہے، آج صرف محب علی کے فضائل آ رہے ہیں. یہ محب علی کے فضائل، جو علی سے محبت رکھ لے. ابھی شیعہ کی بات نہیں ہو رہی، شیعہ علی کا درجہ تو بہت بلند ہے، یہ صرف محب علی کی بات ہو رہی ہے. البتہ محبت میں شرط ہے وفا، اسے نہیں بھولیے گا. بعض اوقات ایسی تقریر کے بعد جرأتیں بڑھ جاتی ہیں کہ جب جنت انتظار ہی کر رہی ہے، فرشتے ویٹ ہی کر رہے ہیں، منکر نکیر نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، سکرات الموت ہے ہی نہیں، محشر کے میدان میں تو تاج پہنایا جائے گا، تو اب جو چاہو کرو نہیں. حب علی کا تقاضا ہے علی سے وفا، یعنی کردار سے بھی علی کی خوشبو آئے، لائف میں علی کی خوشبو ہو، تب ہے محبت. محبت ظاہر ہے 2 جانبہ ہوتی ہے، یک جانبہ نہیں ہوتی. مولا فرماتے ہیں اعینونی بورع والتقی، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے محبو، میں ہر میدان میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. صرف مجھے پکارو اور دیکھو میں کیسے تمہاری مدد کو آتا ہوں، مگر تم تقوی کے میدان میں لوگوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ فی القرآن. علی کے چاہنے والوں علی کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے قرآن کو نہ چھوڑنا. اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا. اللہ اللہ فی بیت ربکم، اللہ اللہ فی الاصلاح ذات البین. 2 مومن آپس میں لڑ پڑے تو صلح کرانا، خدارا صلح کرانا. یہ مولا کائنات کی محبت کے تقاضوں میں سے تقاضے. بس تقریر یہاں آخری مرحلے میں آگئی. اب ایک جملہ اور سماعت فرمائے. حضور فرماتے ہیں حب علی شجرۃ، علی کی محبت ایک درخت ہے، اصلھا فی الجنہ وفرعھا فی الدنیا، جس کی جڑ ہے جنت میں، شاخیں ہیں دنیا میں. اب پتہ کیسے چلے کہ کہاں کہاں جنتی ہے؟ تو جہاں جہاں حب علی کے چراغ جل رہے ہیں سمجھو ان کا اوریجن جنت سے ہے. تبھی تو حضور نے ایک جملہ ایسا کہا کہ انشاءاللہ یہ جوان اگر ساتھ دے دے اس جملے کے لیے تو انشاءاللہ زندگی بھر دعا دیں گے. جملہ جو اب کہہ رہا ہوں، حب علی علم بین الایمان والنفاق. توجہ رہے، جس طرح نماز کو کیا کہا؟ نماز
اسلام اور شرک کی مابہل امتیاز کا نام ہے۔ نماز وہ باؤنڈری ہے جو مشرک کو ادھر کر دیتی ہے، مومن کو پہچانوا دیتی ہے مسلمان کو۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایمان اور منافقت کے امتیازی نشان کا نام حب علی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ پرچم ہے حب علی، علی کی محبت پرچم ہے۔ تبھی تو یہ صحابہ کرام کا نعرہ ہے، خدا کی قسم ہمارا نہیں، یہ نعرہ صحابہ کرام کا ہے۔ ہر صحابی نے یہ نعرہ لگایا مدینہ کی گلی میں۔ نعرے پہ توجہ کرنا، ہر صحابی کہتا تھا حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔ اس پہ بھی نعرہ نہیں لگایا۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بنی امیہ کے پورے خاندان پہ لعنت۔ کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علی۔ یہ حضرت ابو سعید خدری سے بھی ہے اور حضرت ابو بکر سے بھی ہے۔ دو جملے ہیں، دو صحابہ کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علی۔ ہم زمانہ رسول میں منافق پہچانتے تھے علی کے بغض کی وجہ سے۔ نماز نہ پڑھنے سے نہیں پہچانا جاتا، قرآن نہ پڑھنے سے نہیں پہچانا جاتا۔ منافق عبداللہ ابن ابی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ پہچانا کس سے جائے گا؟ جو حب علی رکھتا ہوگا وہ مومن ہوگا، جو بغض علی رکھتا ہوگا وہ منافق۔ ماشاءاللہ ایک جملہ اور ہے جناب مولانا محترم، چاہتا ہوں میں ہدیہ کر ہی دوں۔ یا ابا الحسن یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ میں رسول گارنٹی دے رہا ہوں یا علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ لا يحبك الا طیب الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ۔ یا علی آپ سے محبت کرنے والے کا شجرہ پاک ہوگا اور آپ سے دشمنی کرنے والے کا شجرہ منحوس ہوگا۔ اب تقریر ہو گئی سکہ بند، جملہ رہ گیا صرف ایک، ساری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف۔ ابھی جو میرے بھائی نے نعرہ لگایا، اللہ ان کو جزا دے، ان کے فرزند کو بھی شفا دے، اور ان کے تمام میرے بھائی بہنیں جو آج کی مجلس میں تشریف فرما ہے، رضا جعفری سمیت، ارشد جعفری سمیت، بانیان سمیت، ادارہ محمدیہ سنٹر کے بانیان سمیت تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سوائے غم آل محمد کے کسی غم سے دوچار نہ کرے۔ ماشاءاللہ کتنی محبت ہے آپ کو مولا علی کے ساتھ، سخت سردی کے باوجود آپ نے احساس ہی نہیں ہونے دیا اور زبردست پذیرائی کی ہے۔ تو اب یہاں میں ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی جو آپ نے نعرہ لگوایا نا کہ بنی امیہ پہ لعنت، بالکل بنی امیہ پہ لعنت ہونی چاہیے اور ان کے کردار پہ بھی لعنت ہونی چاہیے، اور لعنت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی علی والے کے کردار میں بنی امیہ کا کردار شامل نہ ہو۔ تب ہے نعرہ حیدری کا فائدہ۔ اصل یہ ہے نعرہ حیدری کہ بنی امیہ نے جو سازشیں کی تھی عقائد کو خراب کرنے کی، اعمال کو خراب کرنے کی، لوگوں کو اللہ کے ساتھ ٹکرانے کی، وہ روشیں ہمارے اندر
پیدا نہ ہو، اور جس طرح بنی امیہ نے بندر نچوائے تھے ممبروں پر، اس طریقے سے ہمارے ہاں کہیں جہال کو ممبر سپرد نہ کر دیے جائیں، ورنہ ہمارا سٹیٹس اور ان کا سٹیٹس اس میں کم از کم ایک ہو جائے گا۔ مولا علی کو گھر بٹھانا اور جاہلوں کو ممبر رسول پر بٹھانا، یہ بنی امیہ کی سازش ہے، یہ منافقوں کی سازش ہے۔ علی کے چاہنے والے ہمیشہ حقدار کو حق دیتے ہیں، اور جو حقدار نہیں ہوتا اس کے پیچھے کبھی نہیں چلتا۔ انشاءاللہ آپ نے ذرا جلدی آنا ہے، ویسے آنے کا رواج تو نہیں ہے، ہمیں تو فرمایا تھا فواد شیرازی صاحب نے کہ آپ نے قبلہ پہنچ جانا ہے 8 بجے، تو ماشاءاللہ مجمع آ رہا ہے تقریباً 10 بجے، یا 2 گھنٹے لیٹ، 9:30۔ کل انشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا 7:30 مجلس شروع کریں اور 8:15 مجھے بٹھا دیں، 9:15 تک کل بھی گفتگو کروں، 9:15 تک پرسوں بھی، اور انشاءاللہ دونوں دن ایسے ہی ٹاپک ہوں گے جیسے یہ 2 دن آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ ایک دم ریسرچ ورک ہوگا کہ سال میں اگر 1 مرتبہ ہی بلائیں مثلا تو کم از کم یہ 4 ضربیں پورا سال چلتی رہیں۔ بس تقریر ہو گئی تمام۔ اب یہ جو نقطہ آخری ہے یہ میں جوانوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جو مولا علی کی محبت کو صحیح سمجھیں گے اس ایک جملے سے، اگرچہ اس پر پورا عشرہ ہے، پورے عشرے کا عنوان ہے، میں 10 مجلس سے پڑھوں تو حب علی پر میں نے اتنا میٹیریل اکٹھا کیا ہے کہ ایک روایت ریپیٹ نہیں کروں گا، اتنا میٹیریل ہے حب علی پہ، مگر آج کی حد تک آخری جملہ سرکار فرماتے ہیں الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کرے، جو بھی علی سے محبت کر لے، فَأَنَا كَفِيلُهُ بِالْجَنَّةِ۔ تھک گئے ہیں جوان تو بس کر دو، یہاں پر تو آپ کا ٹیسٹ ہے۔ فَأَنَا كَفِيلُهُ بِالْجَنَّةِ، علی کے محب کی جنت کا کفیل میں محمد ہوں۔ اب نہ پوچھنا کہ کیسے قسیم النار والجنت ہے، کیسے ملے گی، بھیا کفیل حضور ہے۔ کفیل عرب کنٹریز میں کون ہوتا ہے؟ جو نیٹو ہو، امیگرینٹ نہ ہو۔ جنت کا امیگرینٹ نہیں چاہیے، جنت کا نیٹو چاہیے، جنت کا نیٹو چاہیے، ٹھیک ہے، نیٹو ہو، اس ملک کا رہنے والا ہو، بائی برتھ وہاں کا ہو، پیدائشی وہاں کا ہو، باہر سے نہ آیا ہو، اس نے بھیک نہ مانگی ہو امیگریشن کی، اس نے پیپر نہ فائل کیے ہو، اسے وکیل کی ضرورت نہ ہو، نیٹو اس لینڈ کا ہو، وہ ہوتا ہے کفیل۔ میں ہوں کفیل کس کا؟ محب علی کا۔ تو حب علی کی کفالت ہو گئی نبی کی۔ جس طرح عرب کنٹریز میں کفیل اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ کہاں بندے بندے کے ہم منہ لگے، کہاں بندے بندے سے پوچھے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ایک کفیل بنا دیتے ہیں۔ جو غلطی کوئی کرے گا تو کفیل سے پوچھیں گے، امیگرینٹ سے نہیں پوچھیں گے۔ ایک بات طے ہو گئی، قیامت کے دن آپ علی سے محبت کر لیں، فرشتے آپ سے نہیں پوچھیں گے، حضور سے پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ میزان ہے علی کی محبت، میزان ہے اس دنیا میں علی کی محبت۔ تو ایک تو کفیل کا معنی یہ ہو گیا، کفیل کا مطلب ریسپانسیبل نیٹو، تاکہ اگر کوئی امیگرینٹ غلطی کرے تو پوچھا کفیل کو جائے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں ایک بات اور جو سمجھنے کی ہے، کفیل کا ایک معنی اور ہے، یہ تو ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی، ہمارے حافظ صاحب تھے، محب اہل بیت ہیں بہت، آج انہوں نے خطبہ دیا ہے، میرے شاگرد ہیں، بہت بڑی مسجد، سب سے بڑی مسجد میں آج خطبہ دیا ہے بروکلین میں، اور آج بی بی فاطمہ الزہرا پہ پورا خطبہ دیا۔ کل مجھ سے پڑھا تھا خطبہ،
آج دیا ہے الحمدللہ. کل فون پہ پڑھا تھا. آپ سے میں گزارش کروں گا اسی طریقے سے آپ بھی محنت کریں. ہمارے یہ ظفر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میں راستے میں سب وے پہ رکا تھا صرف وہاں سے فریش ہونے کے لیے. ان کو بھی میں نے دعوت دی, ماشاءاللہ وہ بھی مجلس میں آ گئے ہیں. اگر ہمارے شیعہ حضرات اتنا کر لیں کہ ہر روز ایک بندے کو راستے میں دعوت دیتے ہوئے آئیں تو یہ سارے حال بھر جائیں گے. آپس میں لڑائیوں جھگڑوں میں اپنی انرجی ختم نہ کریں, غیروں کو یہاں لانے میں انرجی خرچ کریں. تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ ہیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اتنی ہیٹ خود ہو جائے گی عوام کی طرف سے. اب آخری جملہ سنیں. کفیل کا ایک معنی ہے کو سائنر. ہم نے کہا ورجینیا میں ہمیں ایک مکان چاہیے. ہمارے دوست نے کہا کہ آپ لے آئیے اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر تاکہ ہم آپ کا کریڈٹ چیک کریں. انہوں نے جو کریڈٹ چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور مکان کیا, یہاں تو آپ کو ایک پین نہیں مل سکتا. یہ کیا ستیہ ناش کر رکھا ہے کریڈٹ کا. ہم نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. لوگ لے جاتے تھے کارڈ وارڈ, کہیں مار دیے ہوں گے, کچھ کر دیا ہوگا. اور تو ماشاءاللہ خدمت کرتے نہیں, اتنی تو کر رہے ہیں خدمت, ہو گیا ہوگا. ہے نہیں ایسے ہے نہیں, یہ صرف فرض ہے, یہ سپوز کر رہے ہیں. ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے. یہاں سادات کرام ہمارے دوست ہیں بہت. ہم نے کسی شاہ صاحب کی منت کی کہ حضور ذرا آپ کو سائن کر دیجئے. اب جو کو سائن ہوئے ریئلٹر کی کال آئی کہ حضور 15 بینکوں نے منظور کر دیا. ہم نے کہا پہلے پین نہیں خرید سکتے تھے. ایک دن میں یہ یو ٹرن آ گیا. انہوں نے کہا کو سائنر کا کریڈٹ اچھا تھا. اگر کو سائنر کا کریڈٹ اچھا ہو تو برے کریڈٹ والے کو بینک کور اپ کر دیتے ہیں, مسئلہ ہی حل ہو گیا. سبحان اللہ. حب علی کا کریڈٹ, اگر محب علی میں کوئی خامی بھی ہوگی تو کو سائنر جب حضور ہوں گے. ہم نے کب کہا ہے ہم جنت کے وارث یا مالک ہیں؟ ہمیں اس بات پہ ناز ہے حب علی کی وجہ سے ہمارا کو سائنر اتنا بزرگ ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں خدا ویسے ہی معاف فرما دے. البتہ غلطیاں کرنی نہیں ہیں. یہ نہیں کہ آج کے بعد غلطیاں شروع کر دیں. بائی ایکسیڈنٹ جو غلطیاں ہوں گی وہ انشاءاللہ معاف ہوں گی. ولنگلی جو غلطیاں ہیں بالکل معاف نہیں ہوں گی. حب علی کا تقاضا ہے کہ دل میں علی کو رکھے, منافقت کو نکال دیں. غریب شام کا کریکٹر ہمارے وجود میں نہ ہو, لیگ پولنگ ہمارے ہاں نہ ہو, بیک بائٹنگ ہمارے ہاں نہ ہو, ایگوٹزم ہمارے ہاں نہ ہو, فیک پرسنالٹیز کی پروموشن ہمارے ہاں نہ ہو, پریجوڈزم اور بائسنس ہمارے ہاں نہ ہو. فرش عزا پہ بیٹھنے والا یا سلمان نظر آئے یا بوزر نظر آئے یا میسم نظر آئے یا کمیل نظر آئے یا قمبر نظر آئے. یہ مجلس کا اصل ہدف ہے. یہ انسٹیٹیوٹ ہے آل محمد کا کریکٹر بلڈنگ کے لیے, کردار سازی کے لیے. اور اس کے لیے ہمارا تو کچھ لگا نہیں, سادات کا کچھ بچا نہیں. آج میں چاہ رہا ہوں, مجھ سے بانی مجلس نے خواہش کی ہے کہ ذرا مصائب زیادہ ہوں, تو آج میں امام حسین کے کڑیل جوان بیٹے کی شہادت پڑھ رہا ہوں. وہ بیٹا کہ جو ہم شکل پیغمبر تھا. جوانوں آدھے حسن اور آدھے حسین دونوں بھائی مل کر شبیہ رسول تھے, مگر اکیلے علی اکبر شبیہ رسول تھے. دیکھیں کربلا میں پنجتن پاک کی موجودگی ضروری تھی. کیسے؟ ہم شکل پیغمبر علی اکبر, ثانی زہرا بی بی زینب, ہم شکل علی ابو الفضل العباس, ثانی حسن قاسم اور خود حسین. یعنی خود حسین موجود تھے اور 4 شبیہ موجود تھے. ان 4 ہستیوں کی, ان میں سے شبیہ پیغمبر کا نام ہے علی اکبر. حمید بن مسلم کے جملے ہیں کہ سادات بنی ہاشم کے خیموں سے جب بھی کوئی جوان نکلتا
مرتبہ قناۃ خیمہ کا پردہ اٹھتا تھا اور پھر گر جاتا تھا. کہتے میں نے عجب منظر دیکھا جب اکبر نکلنے لگے تو 18 مرتبہ پردہ اٹھا اور 18 مرتبہ پردہ گرا. حمید کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا تھا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے. کبھی پھوپھی دامن تھام لیتی ہوگی، کبھی ماں دامن پکڑ لیتی ہوگی، کبھی بہن پکڑ لیتی ہوگی. اور راوی نے عجب جملے لکھے کہ زندہ اکبر کو کھڑا کیا تھا بیویوں نے حلقے میں اور زندہ اکبر پر ماتم کیا ہے. سینہ پیٹتی تھی اور بیویاں کہتی تھی ارحم غربتنا یا علی، اکبر ہماری غریبی پہ رحم کر، ہم نرغہ آداب میں گھرے ہوئے ہیں. حسین ابن علی کا طریقہ یہ تھا کہ جب مولا جاتے تھے عقاب کی طرح، شیر کی طرح، ہاتھ میں ایک ہاتھ میں علم ہوتا، ذوالفقار ہوتی، لجام فرس ہوتی، دوسرے ہاتھ سے کسی بھی شہید کا لاشا اٹھاتے، زین اسب پہ رکھتے اور خیمے میں لے آتے. مگر جب جوان بیٹے نے پکارا زانو بزانو بازو بازو پدر بر ناش پسر رسید مثل بچہ یک سالہ می ایستاد و می افتاد. کبھی چلتے تھے پھر گر جاتے تھے. میں نے ارباب مقاتل کی کتابوں میں گنا 80 مرتبہ فاطمہ کا لال کربلا میں گر گیا. علی اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے اب جو بمشکل پہنچے تو اکبر کی لاش پہ عجب منظر دیکھا میرے عزیزوں کہ ایک بی بی ہے جس نے اکبر کا سر زانو پہ رکھا ہوا ہے اور بیٹا بیٹا کر کے رو رہی ہے اسباب گریہ کے لیے. ہمیں انفارم کرنے کے لیے پوچھتے ہیں تو کون ہے اس وقت مجھ پہ احسان کرنے والی؟ کہا کون ہو؟ میں زینب ہوں بھیا. کہا ماں جائی کیوں نکل آئی؟ کہا بھیا میں نے آپ کو اتنا پریشانی میں کبھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے سوچا جوان لاش ہے جگر پھٹ نہ جائے. ایک مرتبہ اکبر کی لاش اٹھائی، جیسے بھی اٹھائی. چند جملے ہیں جو میں اکبر کی شہادت کے وقت کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے منع کیا گیا ہے کہ کوئی اکبر کی شہادت حسین کی زری پہ نہ پڑھے، کوئی سکینہ کی پیاس عباس کے روضے پہ نہ پڑھے، کوئی زینب کی اسیری شاہ نجف کی قبر پہ نہ پڑھے. یہ برداشت سے باہر ہے. ہر شہید نے میرے مولا کو مدد کے لیے پکارا مگر عباس نے نہیں پکارا، اکبر نے نہیں پکارا. عباس نے تو اس لیے نہیں پکارا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کے چارے ختم ہو گئے، وہ میری لاش کیا اٹھائے گا. اور اکبر نے اس لیے نہیں پکارا کہ جب بھی کوئی شہید پکارتا تھا، جوان پکارتا تو میں ساتھ ہوتا تھا، بابا کو ڈھارس دے کے لے جاتا. اب غریب کا کون رہ گیا ہے؟ میں جو پکاروں تو کس کے سہارے پہ بابا آئے گا؟ ہر شہید نے سیدھا سلام کیا. اکبر واحد شہید ہے جنہوں نے الٹا سلام کیا. شریعت محمد میں اگر سیدھا سلام کیا جائے اگلے پہ جواب واجب ہے، اور اگر خود الٹا سلام کر دیا جائے اگلے پہ جواب ساکت ہے. اکبر سمجھ گئے تھے اب میرا غریب بابا نہ معلوم جواب سلام بھی دے سکے یا نہ دے سکے، اس لیے کہا علیک من السلام یا ابتا. ارباب مقاتل نے ایک ہی جملہ لکھا کہ کربلا کے رن میں ادھر سے آواز آتی تھی بابا، ادھر سے آواز آتی تھی اکبر بابا، اکبر بابا. کوہرام بابا تھا میرے عزیزوں. ماں کی بھی عجیب دعا تھی. ماں در خیمہ پہ کہتی تھی یا رد یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، رد ابنی الیہ یا رد اسماعیل الی حاجرہ. ماں مصلی پہ تھی، ماں مصلی پہ، ماں کی نگاہ تھی فضہ پہ، ماں کی نگاہ تھی زینب پہ، زینب کی نگاہ تھی فضہ پہ، فضہ کی نگاہ تھی حسین پہ، حسین کی نگاہ تھی عقاب پہ، سوار اکبر پہ. راوی نے لکھا ادھر اکبر گھوڑے سے گرے، ادھر حسین ٹیلے پہ گرے، ادھر فضہ در خیمہ پہ گری، زینب اندرون خیمہ گری اور اکبر کی ماں مصلی پہ گری. حسین نے لاش اٹھائی اور لے آئے. یہ جملہ
اللہ آپ کے جوانوں کی جوانی سلامت رکھے. یہ جملہ صرف اکبر کے وقت کہا, لاش کو آ کے وہاں رکھا جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی. عرش کے رخ کر کے کہتے ہیں واہ غربتا بارے الہ, اب میں غریب ہو گیا, اب اکبر کے بعد میں زندہ رہ کے کیا کروں. آخری جملہ التماس دعا. یہ جملہ جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ مہاجرین کے امام بارگاہ میں آیت اللہ علامہ حسین بخش جارہ نے مجتہد نے پڑھا تھا. میں بچہ تھا, اپنی ماں کے ساتھ گیا تھا. جب مجلس ختم ہوئی مہاجرین کے سارے محلے میں ساری بیویاں ساری رات چھتوں پہ روتی رہی. میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھا جو کہتی تھی ہائے اکبر, ہائے لیلا, ہائے حسین. وہ جملہ سن لے اور مجھے اجازت دے. جملہ یہ تھا کہ جیسے اکبر کی لاش آئی, مولا لاش لائے, سامنے حصے کی بہن کھڑی تھی. بہن سے کہا بہن زینب ذرا بھابھی کو بلا لانا. بی بی زینب نے کمر پکڑ کے کہا اماں فضا مجھ میں ہمت نہیں, میں لیلا کو بتاؤں کہ اکبر مر گیا. فضا کہتی ہے میں جاتی ہوں. فضا کے جملے ہیں میں جو جاؤں تو عجب منظر دیکھا کہ اکبر کی ماں قناط خیمہ پہ ایسے ہاتھ مار رہی ہے کہ جیسے آنکھیں نہ ہو. میں نے کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا اماں فضا جب سے اکبر نے سین چھوڑی میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. فضا نے لیلا کو پکڑا, اکبر کی لاش پہ لے آئی. فوارہ خون کا جاری تھا. ایک مرتبہ چلو بھرا, آیت اللہ نے پڑھا تھا, چلو بھرا اور بی بی نے اپنے سر کے بالوں میں ملانا شروع کیا. حسین ابن علی نے شانے پہ ہاتھ رکھا, اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سیرے پہنے گا میں آپ کے سر کے بالوں کو رنگے ہنا کروں گی. مجھے نہیں یقین تھا بیٹے کے جگر کے خون سے, چھاتی کے خون سے ماں کے بال رنگین. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین